یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1970 سے۔ ہماری کہانی کا ہیرو امریکہ میں رہتا تھا۔ وہ شدت سے ایکٹر بننا چاہتا تھا، لیکن چیزیں اس طرح سے نہیں چل رہی تھیں جیسے وہ چاہتا تھا۔ وہ بالکل کنگال تھا، اپنے بلز پے نہیں کر سکتا تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس کے جھگڑے ہوتے رہتے تھے کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ یہ آدمی کوئی نوکری کرے، لیکن ہمارا ہیرو ایک نارمل جاب نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ایک بار اسے ریگولر سیلری ملنا شروع ہو گئی تو وہ اپنا ایکٹر بننے کا سپنا بھول جائے گا اور وہ ایک عام انسان کی طرح جینے لگ جائے گا۔ اسے یہ بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ بھلے ہی سڑک پر رہ لے گا لیکن باقی لوگوں کی طرح سیلری کا غلام نہیں بنے گا۔ وہ اپنا ایکٹنگ کا کریئر بنانے کی آخری کوشش کرنے کے لیے اپنے کتے بٹکوس کے ساتھ ٹرین میں لاس اینجلس چلا گیا، کیونکہ لاس اینجلس میں ہی ہالی ووڈ کے سب سے بڑے اسٹوڈیوز ہیں۔ وہ وہاں بہت سارے اسٹوڈیوز میں پیدل جا کر بہت سارے رولز کے لیے آڈیشنز دے سکتا تھا، کیونکہ وہ اتنے سارے اسٹوڈیوز میں جانے کے لیے بار بار ٹیکسی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن وہ ڈیلی کئی اسٹوڈیوز سے ریجیکٹ ہوتا تھا، کوئی اسے ایکٹر بنانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ کام زیادہ مشکل اس لیے بھی ہو گیا تھا کیونکہ اس کی چین کا لیفٹ سائڈ پیرالائز تھا۔ اس وجہ سے جب وہ بولتا تھا تو اس کے ڈائلاگز ٹھیک سے سمجھ نہیں آتے تھے۔ اس کے پاس جو بھی تھوڑا بہت پیسہ تھا وہ ختم ہوتے جا رہا تھا۔ وہ روز دوپہر میں ایک لائبریری میں جاتا تھا کیونکہ لائبریری تھوڑی گرم ہوتی تھی اور چاروں طرف کتابیں ہوتی تھیں۔ تو ایک دن کتابیں پڑھتے ہوئے اسے ایک آئیڈیا آیا کہ وہ موویز کی سٹوریز لکھے گا۔ وہ سٹوریز لکھنے میں بہت کھو جاتا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک سٹوری لکھتا ہی جاتا تھا اور ان سٹوریز کو اسٹوڈیوز کو آفر کرتا تھا، لیکن پھر سے وہ ہمیشہ ریجیکٹ ہو جاتا تھا۔ وہ 1000 بار سے زیادہ ریجیکٹ ہوا تھا۔ اب اس کے پاس اپنے کتے کو کھلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ تو ایک بار وہ شراب کی دکان پر گیا اور اس نے وہاں پر ایک انجان آدمی کو اپنا کتا $25 میں بیچ دیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے برا وقت تھا۔ اسے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اس نے کیا کر دیا۔ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا، تو اس دکھ کو کم کرنے کے لیے اس نے شراب پینے کا سوچا۔ تو اس کے پاس جو آخری پیسہ بچا تھا وہ لے کر ایک بار میں چلا گیا۔ شراب پیتے ہوئے اس نے ٹی وی پر دیکھا کہ ایک باکسنگ میچ چل رہا تھا۔ یہ میچ تھا محمد علی ورسز چک ویپنر۔ چک ویپنر کو ان کی باکسنگ کمیونٹی اور ان کی فیملی ایک اناڑی کھلاڑی مانتی تھی۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ تو محمد علی کے لیے ایک آسان شکار ہوں گے۔ علی ویپنر کو مارتے لیکن وہ واپس کھڑے ہو جاتے۔ ایک بار تو انہوں نے علی کو گرا بھی دیا۔ علی انہیں ناک آؤٹ نہیں کر سکے۔ وہ پورے 15 راؤنڈز تک علی سے لڑے، لیکن پوائنٹس کے بیسس پر وہ ہار گئے۔ لیکن اتہاس کے سب سے بڑے باکسر کے سامنے انہوں نے ہار نہیں مانی۔ ان 15 راؤنڈ سے ثابت ہو گیا کہ چک ویپنر ایک اناڑی باکسر نہیں تھے، بلکہ وہ تو ایک خطرناک باکسر تھے۔ یہ میچ دیکھ کر ہماری کہانی کا ہیرو اٹھا اور اپنے فلیٹ میں گیا اور ایک شاندار اسکرپٹ لکھنی شروع کی۔ یہ کہانی ہوتی ہے ایک ورکنگ کلاس وائٹ لڑکے کی جو سبھی مشکلوں کے خلاف جا کر باکسنگ کا ورلڈ ہیوی ویٹ ٹائٹل جیتتا ہے۔ تو ہمارا ہیرو یہ کہانی سارے اسٹوڈیوز کو بیچتا ہے، لیکن کوئی اسٹوری پہ فلم بنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایک دن جب وہ ایکٹر کے رول کے لیے آڈیشن دے رہا تھا تو وہاں سے ریجیکٹ ہونے کے بعد جب وہ اسٹوڈیو سے باہر نکل رہا تھا تو تبھی اسے یاد آیا کہ اس کے بیگ میں ابھی وہی اسکرپٹ موجود ہے۔ اس نے دور سے ہی پروڈیوسر کی طرف چلا کر کہا کہ اس کے پاس ایک امیزنگ سٹوری ہے جو انہیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ بے دلی سے پروڈیوسر نے وہ اسکرپٹ لے لی اور پرومس بھی کیا کہ وہ اسے ضرور پڑھے گا۔ تو 2 دن بعد اسے اسٹوڈیو سے کال آتا ہے کہ وہ اسٹوری پر فلم بنانا چاہتے ہیں اور اسے وہ اسکرپٹ کے $3,65,000 دینا چاہتے ہیں، لیکن اس نے وہ آفر ریجیکٹ کر دی کیونکہ پروڈیوسرز اسے فلم میں لیڈ رول نہیں دے رہے تھے۔ تو کئی گھنٹوں کے بھاؤ تاؤ کے بعد پروڈیوسرز اسے لیڈ رول دینے کو تیار ہو گئے۔ ان کی ڈیل یہ ہوئی کہ وہ ایکٹنگ کے پیسے نہیں لیں گے، بس اسکرپٹ کے ہی پیسے لیں گے اور فلم بھی وہی بنائے گا۔ اس کے لیے اسٹوڈیو نے اسے چھوٹا سا بجٹ دے دیا۔ تو ایک فیمس ایکٹر بننے کے چانس کے لیے اس نے ایکٹنگ کی فیس نہیں دی۔ یہ ایک بڑا رسک اس نے لے لیا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ اگر وہ اس فلم میں ہیرو نہیں بنا اور یہ فلم ہٹ ہو گئی تو اسے زندگی بھر افسوس رہے گا۔ تو اسٹوڈیو سے ڈیل کرنے کے بعد وہ سب سے پہلے جاتا ہے اسی شراب کی دکان پر جہاں پر اسے ایک انجان آدمی کو
اپنا کتا بیچ دیا تھا۔ وہاں 2 دن تک اس آدمی کا انتظار کرتا ہے۔ 2 دن بعد وہ انجان آدمی وہاں سے اس کتے کے ساتھ گزرتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں، مجھے اپنا کتا واپس چاہیے، لیکن اب وہ آدمی اب کتا واپس بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو وہ اسے $2000 کا آفر دیتا ہے، اور جب وہ فلم بنا رہا تھا تو اس میں ایک چھوٹا سا رول بھی۔ وہ اس انجان آدمی کو اس فلم میں فائنل فائٹ کے ریفری کا رول دیتا ہے۔ اس پر وہ آدمی مان جاتا ہے اور کتے کو واپس کر دیتا ہے۔ اب وہ فلم بنانا شروع کرتا ہے۔ پیسہ بچانے کے لیے وہ اپنے کچھ دوستوں اور فیملی ممبر سے اس فلم میں کچھ رولز کرواتا ہے۔ ہینڈ ہیلڈ کیمرے سے اس پوری فلم کی شوٹنگ ہوتی ہے، اور اس فلم میں زیادہ تر شوٹس سنگل ٹیک ہوتے ہیں، اور جیسے تیسے فلم بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہالی ووڈ میں ڈائریکٹرز کے لیے اس کی اسکریننگ ہوتی ہے۔ وہ وہاں پر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تھیٹر میں قریب 900 لوگ تھے، اور سارے ہی فلم انڈسٹری سے تعلق رکھتے تھے۔ اسے عجیب لگ رہا تھا۔ فلم کے جس سین پر ہنسنا چاہیے تھا وہاں پر کوئی نہیں ہنس رہا تھا۔ فائٹ سینز پر بھی کوئی کسی طرح کا ریئیکشن نہیں دے رہا تھا۔ ایک کے بعد ایک کر کے لوگ تھیٹر سے باہر نکلتے گئے، اور آخر میں بس وہ اور اس کی ماں ہی باہر رہ گئے۔ اس کی ماں نے اسے کہا کہ وہ اب بھی واپس آ سکتا ہے، ایک اچھی سی جاب ڈھونڈ لے اور وہی کرے۔ وہ اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر تھیٹر سے باہر نکلتا ہے، اور سڈنلی وہ دیکھتا ہے کہ ساری آڈینس اس کا وہاں انتظار کر رہی تھی۔ وہ سب زور زور سے تالیاں بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ سلویسٹر اسٹیلن رونے لگتے ہیں۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ آخر کار ان کی محنت رنگ لے آئی۔ روکی فلم کو 9 آسکر نامینیشنز ملی، اور 3 ایوارڈز اس نے جیتے۔ جو فلم ہینڈ ہیلڈ کیمرے سے چھوٹے سے بجٹ میں بنی تھی، اس نے قریب $20 کروڑ کا بزنس کیا، اور اس طرح سے سلویسٹر اسٹیلن کی سٹوری فیمس ہوئی اور ان کا کیریئر شروع ہوا۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، بوائز اینڈ گرلز، اگر آپ زندگی میں مشکلوں کا سامنا کرتے ہوئے ہار ماننے کی سوچ رہے ہو تو ہار مت ماننا، کیونکہ آپ تب تک نہیں ہارتے ہو جب تک آپ بھاگ نہ جاؤ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیے بغیر مت جانا۔